بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب بھی تازہ پھل کا جوس بنائیں اس میں 1 چمچ السی کے بیج کا پاؤڈر ملا لیں۔ یہ جوس کے غذائی اجزاء کو جسم میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے اور نظام ہاضمہ کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ اپنے بیڈ روم میں ایک چھوٹا ایکویریم، مچھلی گھر رکھیں۔ پانی کی روانی اور مچھلیوں کی حرکت ذہنی تناؤ کو کم کرنے اور دل کی دھڑکن کو مستحکم رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہر صبح اٹھ کر زبان کو تانبے کے خراشے سے صاف کریں۔ یہ قدیم ایروویدک طریقہ ہے جو نظام انہضام کو فعال کرتا ہے اور منہ میں بیکٹیریا کو بھی کم کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد اپنی چھاتی کی ہڈی پر ہلکے ہاتھ سے سرکولر موشن میں مالش کریں۔ یہ امر تھائرائیڈ گلینڈ کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کے گرد جلد کیوٹیکل پر روزانہ زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ یہ ناخنوں کی مضبوطی کو بڑھا دیتا ہے اور جلد کے مردہ خلیات کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی درمیان والی جگہ پر سرمنڈی آئل لگائیں۔ یہ ہارمونز کو ریگولیٹ کرنے اور بے خوابی کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار اپنے چہرے پر پپیتے کے گودے کا پیسٹ لگائیں۔ یہ خشک ہونے پر گرم پانی سے دھو لیں۔ یہ جلد کے مردہ خلیات کو ہٹا کر اسے تازہ کر دیتا ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو اوپر نیچے حرکت دیں۔ یہ چھوٹی سی ورزش پٹھوں میں خون کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے اور تھکاوٹ کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اپنے گھر کے ہر کمرے میں ایک چھوٹا سا نمک کا بلب سالٹ لیمپ روشن رکھیں۔ یہ ہوا میں موجود منفی آئنز کو بڑھاتا ہے جو سانس کے امراض میں مفید ہوتے ہیں۔ کھانا پکاتے وقت ہلدی کو تیل میں بھون کر استعمال کریں۔ یہ اس کے افعال مرکب کیروجومن کے جذب ہونے کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جب بھی باہر سے گھر آئیں تو اپنے کپڑوں کو تبدیل کر کے دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو لٹکا دیں۔ سورج کے بالائے بنفشی شعاعیں کپڑوں پر موجود جراثیموں کو مار دیتی ہیں۔ اپنے سر کے بال دھونے سے پہلے ان میں مہندی پاؤڈر لگائیں اور گلاب کے عرق کا پیسٹ لگائیں۔ یہ نہ صرف بالوں کو مضبوط بناتا ہے بلکہ سر کے جلد کی پی ایچ لیول کو بھی ہمیشہ متوازن رکھ دیتا ہے۔ روزانہ اپنے کان کے اوپر والے حصے ہیلکس پر انگلیوں سے ہلکا مساج کریں۔ قدیم چینی طریقہ طب کے مطابق یہ پورے جسم کے اعضاء کو فعال کرتا ہے۔ پینے کے پانی میں تھوڑی سی مقدار میں جمیکا کے گھاس ہیبکس کی پتیاں ڈال کر رکھ دیں۔ یہ قدرتی طور پر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اور جسم کو بھی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ ہفتے میں 1 دن اپنے چہرے کے تمام کا استعمال بند کر دیں اور صرف ناریل کا تیل لگائیں۔ یہ جلد کو قدرتی حالت میں بحال ہونے کا موقع دیتا ہے۔ سونے سے قبل اپنی کلائیوں پر پودینے کے تیل سے مالش کریں۔ اس کی خوشبو اور تاثیر بے چینی کو دور کر کے پرسکون نیند لانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اپنے کھانے میں روزانہ
1 چمچ تخم بلنگا شامل کریں۔ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو جوڑوں کے درد میں نہایت مفید ہے۔ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ عمل دماغی درجہ حرارت کو کم کر کے واضح سوچ پیدا کرتا ہے۔ اپنے موبائل فون کی اسکرین کی برائٹنس کو خودکار موڈ پر رکھنے کے بجائے ہمیشہ کم از کم 50% پر رکھیں۔ یہ آنکھوں کی تھکن کو نمایاں طور پر کم کر دیتا ہے۔ دن کا آغاز اس نیت سے کریں کہ آج آپ اپنے جسم کو دشمن نہیں بلکہ اپنا ساتھی سمجھیں گے۔ جاگتے ہی چند لمحے خاموشی میں لیٹے رہیں۔ سانس کی آمد و رفت کو گہرائی سے محسوس کریں۔ دل کی دھڑکن کو سنیں اور تسلیم کریں کہ آج آہستہ آغاز دن بھر کے سکون، بہتر ہاضمے اور متوازن اعصابی کیفیت کی بنیاد بن جائے گا۔ صبح کے ابتدائی وقت میں خود کو غیر ضروری معلومات، شور اور ذہنی دباؤ سے بچائیں، کیونکہ دن کی پہلی سوچیں دماغ کے لیے ایک نقشہ بناتی ہیں۔ اگر یہ نقشہ پرسکون ہو تو دن بھر کی راہیں بھی ہمیشہ نرم رہتی ہیں۔ پانی پینے کو صرف پیاس بجھانے کا عمل نہ بنائیں، بلکہ اسے جسم کی اندرونی صفائی کا ایک شعوری مرحلہ سمجھیں۔ ہر گھونٹ کے ساتھ یہ احساس رکھیں کہ آپ اپنے جسم کے ہر خلیے کو زندگی کی ایک نئی روانی دے رہے ہیں۔ ناشتہ ایسا رکھیں جو جسم کو سہارا دے، نہ کہ اس پر بوجھ بن جائے، کیونکہ صبح کی خوراک دراصل ہارمونز اور اعصاب نظام کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آج خوف یا قلت نہیں بلکہ توازن موجود ہے۔ کھانے کے دوران آہستگی اختیار کریں، نوالے کو وقت دیں، کیونکہ جلدی میں کھایا گیا کھانا جسم کو بے یقینی کا احساس دلاتا ہے، اور یہی بے یقینی بعد میں تھکن اور بے چینی میں بدل جاتی ہے۔ دن میں ایک لمحہ ایسا ضرور رکھیں جب آپ کسی مقصد، فائدے یا نتیجے کے بغیر بیٹھے ہوں، کیونکہ یہی بے مقصد خاموشی ذہن کے اندر جمی ہوئی گرہیں آہستہ آہستہ کھولتی ہے۔ جسمانی حرکت کو خود پر سزا نہ بنائیں، بلکہ اسے شکر گزاری کی ایک صورت سمجھیں، کیونکہ حرکت کی صلاحیت خود ایک نعمت ہے جس کی حفاظت صحت کی اصل بنیاد ہے۔ دن کے دوران اپنی سانسوں پر توجہ دیں، خاص طور پر اس وقت جب ذہن الجھنے لگے، کیونکہ سانس اعصاب نظام کا سب سے تیز اور مؤثر سہارا ہے۔ ہر دن کسی ایک چیز میں کمی کا فیصلہ کریں، چاہے وہ خوراک، گفتگو یا اسکرین کا وقت، کیونکہ کمی کا شعور جسم اور ذہن دونوں کو وسعت اور سکون دیتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو حد میں رکھے۔ یہ حد صرف خواہشات کی نہیں بلکہ خوراک، محنت اور آرام میں بھی شامل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں قحط کے دنوں میں وہ خود سخت سادہ خوراک پر اکتفا کرتے تھے، حالانکہ بیت المال میں بہتر کھانا موجود ہوتا۔ ان کا جسم کمزور ہو گیا مگر دل مطمئن رہا۔ وہ کہتے تھے کہ میں کیسے پیٹ بھر کر کھا لوں جب میری رعایا بھوکی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سادگی اور ضبط صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی توازن بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی آسائش انسان کے جسم اور دل دونوں کو بوجھل کر دیتی ہے۔ قدرتی روشنی میں وقت گزارنا دماغ کے
اندرونی نظام کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے، اور روشنی خاموشی سے نیند، موڈ اور توانائی کو بہتر بناتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے کے بجائے چند منٹ سیدھا بیٹھنا یا چہل قدمی کرنا نظام ہاضمہ کو سہارا دیتا ہے، اور یہ جسم کو سستی سے بھی بچاتا ہے۔ نمک اور شکر کو مکمل دشمن بنانے کے بجائے ان کے ساتھ حکمت اور شعور اختیار کریں، کیونکہ سخت پابندیاں اکثر جسم کو ضد اور بے سکونی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اپنے آپ سے بات کرتے وقت اپنے لہجے کو ہمیشہ نرم رکھا کریں، کیونکہ اندرونی سختی جسم میں تناؤ، درد اور مسلسل تھکن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے ماحول کو خاموش اور مدھم رکھیں، روشنی کم کریں اور آواز کو بھی دھیمی کر دیں، کیونکہ دماغ کو یہ پیغام ملے کہ اب خطرہ نہیں، نیند گہری اور بحال ہونے والی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا تھے کہ دل کی خرابی بدن کی خرابی کو جنم دیتی ہے۔ یہ قول ہمیں ذہنی سکون کی اہمیت کو یاد دلاتا ہے۔ دن کے درمیان چند لمحے رک کر یہ دیکھیں کہ جسم کہاں سخت ہو رہا ہے، کیونکہ بروقت توجہ دیر بعد درد اور تھکن کو بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دراؤد کے درمیان واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابو درداء کثرت عبادت میں اپنے جسم کو نظر انداز کرنے لگے تھے۔ حضرت سلیمان نے انہیں سمجھایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تمہارے اہل کا بھی۔ بعد میں یہ بات حضرت عمر کے ذریعے خلیفہ تک پہنچی تو اس بات کی تائید کی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں روحانیت کا مطلب جسم کو توڑنا نہیں، بلکہ جسم، دل اور عبادت کے درمیان توازن قائم رکھنا ہے۔ ہر دن کسی ایک نعمت پر اپنے دل سے شکر ادا کیا کریں، کیونکہ شکر گزاری دماغ میں سکون کے کیمیائی عوامل کو بڑھا دیتی ہے اور یہ اعصابی تناؤ کو بھی کم کر دیتی ہے۔ کھانے کے اوقات کا بے ترتیب ہو جانا ہمیشہ جسمانی گھڑی کو الجھا دیتا ہے، اس لیے وقت کی پابندی دراصل خود کے ساتھ سب سے بڑی وفاداری ہوتی ہے۔ ایک ہی حالت میں زیادہ دیر رہنا جسم کو جمود سکھا دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی اندرونی روانی کو برقرار رکھتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز میں حد سے زیادہ تجاوز ہو وہ چیز کبھی بھی نعمت نہیں رہتی۔ یہ اصول صحت کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ دن کے اختتام پر خود سے یہ سوال ضرور کریں کہ آج جسم نے کہاں کہاں سکون محسوس کیا اور کہاں بوجھ۔ یہی شعور کل کے لیے بہتر اور نرم فیصلوں کی بنیاد بنتا ہے۔ صحت کسی ایک دن کا منصوبہ نہیں، بلکہ روزانہ کی خاموش ذمہ داری ہے۔ جب آپ اپنے جسم، دل اور اپنے معاملات کے ساتھ انصاف کرتے ہیں تو زندگی خود بخود متوازن، ہلکی اور دیر پا محسوس ہونے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔